السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ اللہ کا فضل اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان عظیم کہ اللہ نے یہ ماہ مبارک رمضان شریف کا مہینہ ہمیں اور آپ سب کو عطا فرمایا۔ اللہ ہم سب کی جملہ عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جہاں ایک طرف ہندوستان کی سرزمین پر، بلکہ یہ کہا جائے تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ دنیا بھر میں جہاں جہاں ایمان والے رہتے ہیں وہاں رمضان المبارک کے نام پر لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، وہیں ہمارے ملک ہندوستان میں ایک بڑی بے چینی لوگوں کے دلوں میں ہے۔ وہ بے چینی کیا ہے؟ لگاتار اسلام دشمن طاقتیں قوم مسلم کو کمزور کرنے کے لیے، قوم مسلم کو رسوا کرنے کے لیے، قوم مسلم کو ٹارگیٹ کرنے کے لیے، قوم مسلم کو نیچا دکھانے کے لیے لگاتار اس کوشش میں لگی ہوئی ہے کہ کسی طرح مسلمانوں کی بیٹیوں پر، ان کی بہنوں پر، ان کی عورتوں پر باضابطہ ان کی عزت پر ہاتھ ڈالا جائے، انہیں پیار کے محبت اور جال میں پھنسایا جائے اور کسی طرح سے اسلام اور مسلمانوں کو ذلیل و رسوا کیا جائے۔ یہ صورتحال ہندوستان کے الگ الگ شہروں کی ہے۔ آئے دن نیوز پیپر کے ذریعے ہم اور آپ یہ خبر سنتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں۔ سوشل میڈیا کے ذریعے ہر دن ہندوستان کے کسی نہ کسی شہر میں اس طرح کا مسئلہ ہمارے سامنے پیش آتا ہے۔ ہم دیکھتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں۔ بہت افسوسناک صورتحال ہے اس وقت۔ ہر دن اس طرح کے جو حالات ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ارتداد کا جو ماحول ہے، یعنی اسلام سے دور ہونے کا ماحول ہے، جو اسلام کو چھوڑ دینے کا وہ ماحول ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے یہ کہ آج اس طرح کی صورتحال ہمارے گھر میں پیدا ہونے والی بیٹیوں کے ساتھ ہو رہی ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، بہت سارے اس کے معاملات ہو سکتے ہیں، لیکن بالخصوص میں نے جس بات پر غور کیا اور بہت سارے ماہرین سے مشورہ ہوا اس حوالے سے کہ جو آج ارتداد کا مسئلہ ملک ہندوستان کی سرزمین پر بہت عروج پر ہے اور بہت بلندی پر ہے، لگاتار ہر دن ہندوستان کے الگ الگ شہروں اور صوبوں سے اس کی خبر آ رہی ہے، اس کی آخر وجوہات کیا ہو سکتی ہیں، اس کا سبب کیا ہو سکتا ہے، کون سی وہ جو ہے وجوہات ہیں کہ جس کی بنیاد پر یہ ارتداد پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ ہماری بیٹیاں ہمیں دین سے دور نظر آ رہی ہیں، غیروں کے چنگل میں پھنستی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ آخر اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ میں نے کچھ چیزیں اس میں نوٹ کی تھیں۔ پہلی جو وجہ ہے دین سے دوری کی، ارتداد کی، غیر جو ہیں، جو اسلام دشمن طاقتیں ہیں، ان کے چنگل میں، ان کے جال میں جو ہماری بیٹیاں اور بہنیں پھنستی چلی جا رہی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلی چیز یہ ہے دین سے دوری۔ پہلی چیز دین سے دوری۔ دوسری چیز ہے بے پردگی اور بے حیائی۔ تیسری ایک چیز ہے مکس نظام تعلیم، یعنی مردوں کا، عورتوں کا، یا کہیے لڑکوں کا اور لڑکیوں کا ایک ساتھ ایک کلاس میں ایک ہی استاذ کے ساتھ پڑھنا، تعلیم حاصل کرنا۔ اور اس کے بعد ایک چوتھی چیز ہے موجودہ دور میں جس وجہ سے آج یہ جو ماحول بگڑتا چلا جا رہا ہے، کیا ہے؟ انٹرنیٹ کا استعمال، اسمارٹ فون کا استعمال اور انٹرنیٹ کا استعمال۔ ہماری بیٹیوں کے ہاتھ میں جو آج بڑے بڑے فون ہم نے دیے ہوئے ہیں، اس کا استعمال ارتداد کی طرف لے جانے میں بہت زیادہ مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ایک چیز ہے پارٹیاں، دوستی کے نام پر جو آج پارٹیاں کی جا رہی ہیں، اسکول فرینڈ ہیں یا اس کے علاوہ جو لوگ ہیں، اس نام پر جو پارٹیاں ہوتی چلی جا رہی ہیں، اس وجہ سے بھی آج ارتداد بہت تیزی کے ساتھ پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ اور ایک اہم وجہ یہ بھی ہے غریبی، محتاجی، فقیری، زندگی کی جو ضرورتیں ہیں ان کا صحیح معنی میں پورا نہ ہونا، یا پھر کہیے کہ شادی میں تاخیر۔ یہ کئی وجوہات ایسی ہیں کہ جن پر لگاتار موجودہ ملک ہندوستان کی صورتحال پر غور کیا جائے تو یہ بات کسی بھی ایک سمجھدار انسان سے پوشیدہ نہیں ہے کہ اس وقت جو ارتداد پھیلتا چلا جا رہا ہے، جو ہماری بیٹیاں غیروں کے چنگل میں پھنستی چلی جا رہی ہیں، اس کے علاوہ اور کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ ایک بہت تفصیل طلب ٹاپک ہے جس میں بہت تفصیل کی جا سکتی ہے۔ ہم نے یہ ارادہ کیا کہ انشاءاللہ اس میں جو الگ الگ چیزیں ہیں، ایک ایک چیز پر انشاءاللہ بات کریں گے تاکہ ہماری ماں اور بہنیں، خاص طور پر میری یہ گفتگو، میرا یہ بیان، میرا یہ کلام جو ہے میری ماں اور بہنوں سے ہے۔ اور میں گزارش کروں گا اپنے تمام بھائیوں سے، جہاں تک میرا یہ پیغام پہنچے، میری ماؤں اور بہنوں تک، ہماری بہنوں تک کی میسیج ضرور پہنچایا جائے جو آج غیروں کے چنگل میں پھنستی چلی جا رہی ہیں اور انہیں یہ احساس نہیں کہ آخر اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے وہ ان کی زندگی کے لیے کتنا دشوار ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے اندر ایک اہم چیز یہ ہے
دین سے دوری کیا ہے؟ دین سے دوری. آپ ذرا غور کیجئے، ہماری ایک جوان بیٹی جو کسی غیر کے ساتھ چلی گئی یا غیر کی باتوں میں آ گئی یا غیر نے اپنے لہجے سے اسے متاثر کر لیا یا کسی غیر نے اپنی باتوں سے اسے متاثر کر لیا یا کسی غیر نے فون کے ذریعے اس سے رابطہ کر کے اسے اپنی باتوں میں پھنسا لیا یا کسی غیر نے ہماری بیٹی کے ذہن کو ایسا بنا دیا کہ وہ اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئی، والدین کی عزت کی اس نے کوئی پرواہ نہیں کی، سماج کی عزت کی پرواہ نہیں کی، کسی غیر کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئی. اس کا سب سے بڑا مطلب اور واحد مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے گھر میں دینی ماحول موجود نہیں ہے. یہ غور کرنے والی بات ہے، ہر مسلمان کو غور کرنے کی ضرورت ہے، ہر والد کو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، ہر ماں کو، ہر جو ہے حیادار بھائی کو اس پر سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے گھر کا ماحول اسلامی ہے یا غیر اسلامی ہے. اس لیے تمام لوگ سوچیں اس حوالے سے، والدین بھی سوچیں آپ کے گھر کے ماحول کے حوالے سے. الحمدللہ ہمارا مذہب اسلام اتنا عظیم اور عالمگیر مذہب ہے جس نے زندگی گزارنے کے ہر پہلو پر روشنی ڈالی ہے، اور انہوں نے بتایا والد کی حیثیت کیا ہے، ماں کا مقام کیا ہے، ایک بہن کی لمٹ کیا ہے جو اس کو کراس نہیں کرنی چاہیے، ایک والد کی جو ہے کس طرح کی تربیت، ماں کی تربیت. ماں باپ کی ذمہ داری صرف یہ نہیں ہے کہ بچے پیدا ہو گئے، ماں باپ کی ذمہ داری تو اصل شروع ہوتی ہے پیدائش کے بعد. پیدائش کے بعد جو بچوں کا جو دل ہے، جو ان کا دماغ ہے، یہ بالکل کورے کاغذ کی طرح ہے، اس پر جو نقش کریں گے وہی نقش ہو جائے گا. والدین کی ذمہ داری ہے کہ جس طرح ایک والد کو فکر ہے کہ میری بیٹی پڑھے لکھے، باشعور بنے، اچھی جگہ رشتہ ہو، میری بیٹی ایسی ہو، میری بیٹی کی ہر خواہش پوری ہو، اسی طرح ہر والد کی اور ماں کی اور بھائی کی یہ خواہش ہونی چاہیے کہ ہماری بہن کا جو مستقبل ہے، جو فیوچر ہے، جو اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے، جو اس کا سونا جاگنا ہے، جو گھومنا پھرنا ہے، جو اس کی جو ہے فرینڈ سرکل ہے، جو اس کے دوستوں کی لسٹ ہے، جو فون پر کانٹیکٹس ہیں، ان ساری چیزوں کی جو نگرانی ہے وہ والدین کے پاس ہونی چاہیے. انہیں معلوم ہونا چاہیے ان کے گھر کا جو ماحول ہے وہ بالکل ایسا نہ ہو کہ بالکل ماڈرن کلچر انہوں نے اپنے گھر میں اپنایا ہوا ہے. ان کو دین کے حوالے سے پتہ نہیں، کلمے کے حوالے سے پتہ نہیں، نماز کے حوالے سے پتہ نہیں، روزے کے حوالے سے پتہ نہیں، حج و زکوٰۃ کے حوالے سے پتہ نہیں، کوئی بھی جو ضروریات دین ایک مسلمان کے لیے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، کسی بھی حوالے سے پتہ نہیں. ہمارے گھر کا یہ ماحول ہے. جب ہمارے گھر میں دینی ماحول نہیں ہوگا، جب تک ہماری بیٹی کو یہ معلوم نہیں ہوگا اللہ کا خوف کیا ہے، خوف خدا کیا ہے، خوف الہی کیا ہے، اللہ کا ڈر کیا ہے، مرنے کے بعد کیا ہونا ہے، جہنم کیا ہے، جہنم کی جو سزائیں وہ کیا ہیں، کون سے گناہ پر کیسی سزا ملتی ہے، اور جنت کے عیش و آرام کیا ہیں، اور ایک جو ہے مومن کو کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے اس کی آخرت کے حوالے سے. یہ ساری چیزیں جب تک ہمارے گھر کے ماحول میں موجود نہیں ہوں گی، ہم یہ امید نہیں کر سکتے کہ ہماری اولاد بہت زیادہ پارسا بن جائے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے گھر کے ماحول کو دینی بنائیں، نماز کا ماحول بنائیں، دین کا ماحول بنائیں، اسلامک ماحول بنائیں. اپنی بیٹیوں کو باضابطہ یہ مزاج دیں کہ وہ قرآن پڑھیں، قرآن سمجھیں، قرآن پر غور کریں، دین سمجھیں. اپنی بیٹیوں کو جہاں دنیا کی تعلیم دیتے ہیں، دین کی تعلیم بھی دیجیے، قرآن کی تعلیم بھی دیجیے. خاتون جنت کی سیرت انہیں پڑھائیے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھائیے، حضور کی بیویوں کا انہیں صبر سکھائیے، خاتون جنت کا صبر سکھائیے. جب آپ اپنے گھر کو اسلامی جو ہے ماحول کا گہوارہ بنا لیں گے تو یقین جانیے جو آج ہندوستان کی سرزمین پر بسنے والے مسلمان جس ارتداد کے مسئلے کو لے کر حیران ہیں، پریشان ہیں، بے چینی کا ماحول ہے کہ اسلام دشمن طاقتوں نے باضابطہ تنظیمیں بنائی ہوئی ہیں، باضابطہ کمیٹیاں تشکیل دی ہوئی ہیں، لوگ نکلے ہوئے ہیں جن کو باضابطہ انتظامات کر کے دیے جا رہے ہیں کہ وہ ہماری بہن بیٹیوں کو پھنسائیں، ان پر ظلم کریں، اتیاچار کریں، اور ان کو باضابطہ ظلم اور جو ہے بربریت کا شکار کریں، اور اس طرح سے قوم مسلم کمزور پڑ جائے، قوم مسلم دنیا کے سامنے نگاہ سے نگاہ ملانے کے قابل نہ رہے. یہ سازش ہے، ہر بہن کی ذمہ داری ہے. میں اپنی ماؤں سے گزارش کر رہا ہوں، بہنوں سے گزارش کر رہا ہوں، خدا کے لیے اس سازش کا حصہ نہ بنیے، خدا کے لیے اس سازش کا ہرگز حصہ نہ بنے. اپنے آپ کو دیندار بنائیں. کیا ہے یہ دنیا کی زندگی؟ کوئی زندگی نہیں ہے. یہ حسن، یہ جوانی، یہ کمال، یہ جمال، یہ پیسہ، یہ دولت، یہ عیش و عشرت کے دن، یہ گھومنا، یہ پھرنا، یہ ساری چیزیں فانی ہیں، فنا ہونے والی ہیں.
قرآن نے کہا کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، یہ ساری چیزیں فنا ہونے والی ہیں، باقی رہنے والی صرف اللہ کی ذات ہے۔ اگر اس ارتداد کے مسئلے سے بچنا چاہتے ہیں، اس بیماری سے بچنا چاہتے ہیں، اس طوفان سے بچنا چاہتے ہیں، اس آندھی سے بچنا چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹیوں کا ایمان سلامت رہے، ہماری اولاد کا ایمان سلامت رہے، تو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، چونکہ بہت زمانے پہلے تقریباً 1400 سال پہلے میرے نبی نے فرمایا تھا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔ آج یہ دین سے دوری ہمارے گھر کی تباہی کا ذریعہ بن رہی ہے، دین سے دوری ہماری اولاد کی تباہی کا ذریعہ بن رہی ہے، یہ دین سے دوری ہماری بیٹیوں کی جو عزت ہے اس کے لیے جو ہے بہت بڑا خطرہ ثابت ہو رہی ہے۔ دین سے دوری، کاش کہ ہماری بیٹیاں کنیز فاطمہ بن جاتی، کاش کہ ہماری بیٹیاں کنیز خاتون جنت بن جاتی، کاش کہ ہماری بیٹیوں کے ہاتھوں میں قرآن ہوتا، کاش کہ ہماری بیٹیوں کے ہاتھوں میں اس اسمارٹ فون کے بجائے ان کے ہاتھوں میں قرآن جیسی عظیم کتاب ہوتی جس کو وہ پڑھتی، سورہ نور پڑھتی، پردے کے مسائل پڑھتی، خدا کا خوف پڑھتی، خاتون جنت کی سیرت پڑھتی، رسول اللہ کی حدیثیں پڑھتی، یہ ساری چیزیں پڑھتی تو آج یہ نوبت نہ آتی۔ دراصل ذمہ دار کہیں نہ کہیں گھر والے بھی ہیں۔ ہر والد کی خواہش ہے، ایک آخری میسج آپ کو دے رہا ہوں، ہر والد کی خواہش ہے، ہر والد کی یہ خواہش ہے کہ میں اپنی بیٹی کو ہر زندگی کے ہر خوشی دوں۔ اس سے منع نہیں کیا مذہب اسلام نے، اچھا کھانا نہ کھلائیں، اچھا لباس نہ پہنائیں، اس کی جائز ضرورتیں پوری نہ کریں، لیکن یاد رکھیے لاڈ اور پیار کے اندر آپ اتنا نہ بہہ جائیں کہ آپ یہ بھول جائیں کہ آپ مومن ہے۔ صرف مسلمان نام رکھ لینے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا، ویسا عقیدہ بھی ہو، ویسی سوچ بھی ہو، ویسی فکر بھی ہو، ویسا مزاج بھی ہو، ویسی تربیت اولاد بھی ہو، اپنی بیٹیوں کا ماحول بھی ویسا ہو۔ یہ ساری ذمہ داریاں ماں کی ہیں، یہ ساری ذمہ داریاں اس بیٹی کی ہیں، یہ ساری ذمہ داریاں اس گھر میں موجود جوان بھائی کی ہیں۔ آخر اس کی جو بہن ہے اگر وہ بالکل دائرہ اسلام سے ہٹی ہوئی ہے تو حیرت کی بات ہے کہ اس بھائی کی غیرت کہاں مر جاتی ہے، اس بھائی کی غیرت کہاں مر جاتی ہے جو اسلام کا نام لیتا ہے، جو رسول اللہ کا نام لیتا ہے، جو حضور کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالتا ہے، جو نام محمد پہ جان دینے کی بات کرتا ہے۔ آخر اس کی غیرت اور اس کی حیا کہاں مر جاتی ہے جب اس کی بہن کے جو قدم ہے وہ کراس نظر آتے ہیں، جو اسلام کی لکیر ہے جو دائرہ ہے اس سے۔ سوچنے والی بات ہے، ہر ماں کو سوچنے کا جو ہے موقع ہے۔ یہ ارتداد کا جو موقع ہے اگر اس کو بیان کیا جائے، انشاءاللہ ہم اس کو بیان کریں گے تفصیل سے، لیکن اگر اس کو بیان کیا جائے ہندوستان کی سرزمین پر کتنے کیسز آج کی تاریخ میں اس ارتداد کے ہیں، کیسی ظلم کی داستانیں آج ہماری بہن اور بیٹیوں کے ساتھ ہیں۔ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، والدین کی ذمہ داری ہے، خاص طور پر اپنی بیٹیوں پر نظر رکھیں، سونے پر، جاگنے پر، اٹھنے پر، بیٹھنے پر، بولنے پر، فون پر، ملنے پر، دوستوں پر، اسکول پر، کالج پر، ٹیوشن کے نام پر، پارٹیوں پر، ہر چیز پر نظر رکھنا یہ ماں کی ذمہ داری نہیں ہے اور والد کی ذمہ داری، اور جوان موجود گھر میں بھائی کی بھی ذمہ داری ہے۔ اس لیے کہ یہ ارتداد کا جو طوفان ہے یہ اتنی آسانی سے تھمنے والا نہیں ہے۔ باضابطہ اسلام دشمن طاقتیں یہ پوری منصوبہ سازی کے تحت کام کر رہی ہیں کہ کس طرح مسلمانوں کو کمزور کیا جائے اور کس طرح ہمیں تکلیف پہنچائی جائے۔ اور چونکہ اسلام دشمن طاقتوں کا یہ حربہ کوئی نیا حربہ نہیں ہے، بلکہ 1400 سال سے لے کر آج تک اسلام دشمن طاقتوں نے ہمیشہ اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کی کوشش کی ہے، مگر سبحان اللہ حال یہ ہے اسلام وہ پودا ہے کاٹو تو ہرا ہوگا۔ کوشش کریں والدین کہ اپنی اولاد کی بہتر تربیت کریں۔ میں دعا کروں گا اللہ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔